ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، سب طرح کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی لائق ہے جو سارے جہانوں کا تنہا پالنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہوجیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو امانت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیا۔ محترم بھائیوں، نیک لوگ، اچھے لوگ، سچے لوگ جو دنیا میں ہیں، ان کے بہت ساری اچھی عادتیں ہوتی ہیں۔ ان ساری عادتوں میں ایک اچھی عادت نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی ایک اچھی عادت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ اچھائی کرنے والوں کے احسان کو یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی ضرورت ان کو پڑی، سامنے والے ضرورت پہ کام آئے، کام لے لے کے پھر چھوڑ دیے، بھول گئے، ایسے ہو گئے کہ ان سے کچھ کام ہی نہیں لیا گیا ہے۔ یہ برے لوگوں کی پہچان ہے۔ اچھے لوگوں کی علامت یہ ہے کہ احسان کرنے والوں کے احسان کو وہ یاد کرتے رہتے ہیں، مانتے رہتے ہیں، ان کا ذکر خیر لوگوں کے اندر کرتے رہتے ہیں۔ اب سارے احسان کرنے والوں میں بڑا احسان کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ انسانیت کے اوپر اس نے بہت سارے احسانات کیے۔ تب ایک مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جائے یا مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جائے، اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے۔ یہ معنی نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہمارے کام ہم معمول کے مطابق کرتے رہیں، لیکن تھوڑی سی توجہ ہم ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں تو بہت ساری نیکیاں، بھلائیاں، برکتیں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے سکتے ہیں۔ معمول کے مطابق کام کرنے کے ساتھ ساتھ ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری باتوں کو سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے میں علم میں ہوں، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے میں ہوں، میں سب کچھ وہ جان رہا ہے۔ بس یہ سوچ ذہن کے اندر رکھے۔ کھانا کھاتے وقت سمجھے کہ اللہ مجھے کھلا رہے ہیں، پانی پیتے وقت سمجھے کہ اللہ نے مجھے پانی پینے کی توفیق دی ہے، پانی پی رہا ہوں۔ کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ اگر دے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ بولے، سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں تو اللہ اکبر بولے، سیڑھیاں اتر رہے ہوں تو سبحان اللہ بولے۔ اس طرح کوئی خوشی کی بات معلوم ہوئی تو ماشاءاللہ بولے، کوئی اچھی چیز آپ کو نظر آئے تو ماشاءاللہ بولے، آگے کچھ کام کرنے کا ہو تو انشاءاللہ بولے۔ یہ سب چیزیں اس کے لیے الگ سے کام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ روٹین ہمارے جو معمول کام ہے، یہ کام کرتے ہوئے تھوڑی سی توجہ اللہ کی طرف کر کے جو بھی نعمت ملی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ عطا فرمایا، مجھے یہ دیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے۔ یہ نیک، سچے اور اچھے لوگوں کی پہچان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری ماں اور بہنوں، انسان کامیابی کس کو سمجھتا ہے؟ عام طور پر کامیابی کا معیار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو دنیا مل جائے، یہ کامیابی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد تمہارے ذہن میں ہمیشہ رہے، یہی کامیابی ہے۔ آپ اللہ کو نہ بھولیں، کسی بھی وقت اللہ کو نہ بھولیں، بلکہ ذہن میں اللہ تعالیٰ کی یاد رہے، زبان سے اللہ کا ذکر ہوتا رہے، یہ کامیابی ہے۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لوگو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد رکھا کرو، یاد کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کو یاد رکھنے میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں کامیابی ہے۔ اور ایسا یاد رکھنے والوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی ملنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف بھی کریں گے۔ ایسا کون سا انسان ہے دنیا میں
ایسے کون سی عورت ہے اور ایسا کون سا مرد ہے جو اللہ تعالیٰ کی بخشش کا محتاج نہ ہو، اللہ کے کرم کا محتاج نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج نہ ہو۔ ہر کسی کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نہ ہوئی، اللہ کا کرم ہمارے اوپر نہ ہوا، اللہ کی بخشش ہمارے اوپر نہ ہوئی تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بخشش بھی ان لوگوں کے لیے رکھ دی ہے جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے عورت مرد اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی یاد کرنے والی عورتیں یہ اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت لکھ دیا ہے، بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے، بڑا اجر۔ اللہ جس کو بڑا بولے اندازہ لگاؤ کتنا بڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ جس کو بڑا بولے وہ کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اور مغفرت بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، بخشش لکھ دیا ہے، سارے گناہ ان کے معاف ہو جائیں گے جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اپنے محسن کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ محسن ہے ہمارا پروردگار، سب سے زیادہ ہمارے اوپر احسان کرنے والا۔ کون سی چیز کی کمی اللہ نے ہمیں کیا؟ سب چیزیں رب العالمین نے ہمیں دیا۔ جسمانی طاقت کے لیے ہمارے لیے قسم قسم کے میوے، پھل اور غلہ اگائے، روحانی طاقت کے لیے، روحانی بڑھوتری کے لیے انبیاء کو بھیجا، قرآن کو نازل فرمایا، کتنے جتن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا۔ ایسے احسان کرنے والے پروردگار کو یاد رکھنے سے ایک تو ہم اچھے ہو جائیں گے، اچھے ہونے کی پہچان ہے، اور دوسرا ہے کہ کامیاب زندگی گزاریں گے، اور تیسرا ہے کہ سارے گناہ معاف ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اجر بھی اللہ تعالیٰ ایسا یاد رکھ کر کے اس کا ذکر کرنے والوں کو دیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذہن کے اندر، دل کے اندر، زبان سے یاد کرتے رہیں۔ دل کے اندر یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ دل و دماغ میں اللہ کی عظمت اور ہیبت کو رکھے، دل و دماغ میں اللہ کی عظمت اور ہیبت کو رکھے۔ کتنا بڑا ہے پروردگار۔ ایک آدمی گھر چلاتا ہے، اس کے 4 بچے ہیں اور بیوی ہے، 4 کمروں کا گھر ہے۔ اس گھر کا مینٹیننس اور اس میں گھر میں موجود افراد کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے یہ کتنا محنت کرتا ہے، دن بھر جا کے کماتا ہے، بہت ساری پریشانیاں اٹھاتا ہے۔ ایک گھر کو چلانے کے لیے ساری کائنات کو چلا رہا ہے پروردگار، کتنا عظیم ہے وہ۔ مخلوق سمندروں کے اندر مچھلیوں کو غذا دے رہا ہے، اور اسی طرح سے ہواؤں کے اندر اور انسانوں کو زمین کے نیچے جو مخلوق ہے کیڑے مکوڑوں کو رزق دے رہا ہے، تو کتنا بڑا ہے۔ 4 لوگوں کی رزق کا انتظام اللہ نے ہمارے اوپر رکھا تو ہم نیچے اوپر ہو جاتے ہیں کمانے کے لیے، کھلانے کے لیے، پالنے کے لیے۔ ساری کائنات کو چلانے والا کتنا عظیم ہوگا اللہ تعالیٰ۔ یہ ہمیشہ ذہن کے اندر یہ بات رکھے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیشہ یاد رکھے۔ چنانچہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت یہ بہترین یاد ہے اللہ کو۔ اللہ کی باتوں کو پڑھنا یہ بہت اللہ کو خوشی کی بات ہے، بہت قربت کی بات ہے۔ مسنون دعاؤں کو پڑھتے رہیں۔ ہمارے نبی سب سے زیادہ احسان شناس تھے، احسان کو ماننے والے تھے، احسان کا ذکر کرنے والے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی قرآن کریم پڑھتے، اسی طرح تسبیح بیان کرتے اللہ کی، تمجید بیان کرتے اللہ کی، استغفار اللہ تعالیٰ کو کرتے، اور اسی طرح سے کبھی کبھار ذکر چھوٹ جاتا تو اللہ کے نبی خطرہ محسوس کرتے کہ کہیں مجھے عذاب نہ آ جائے۔ اتنا زیادہ عبادت کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے نبی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو، تمام اوقات، کون سا بھی وقت ایسا نہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یاد نہ کیا ہو۔ یہاں تک کہ موت کے عالم میں بھی دنیا سے جا رہے ہیں، زندگی میں تو ساری زندگی اللہ کو یاد کیے، لیکن جب موت آ رہی تھی تو موت کے وقت بھی پیارے نبی اللہ ہی کو یاد کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں کوئی مالدار آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے لیے جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے اس کے، کوئی پراپرٹی والا ہے، کوئی مالدار ہے، دنیا کا بڑا آدمی ہے، کوئی عہدیدار ہے، تو اس کو کیا فکر لاحق ہوتی ہے؟ اس کے بچوں کا کیا ہوگا، اس کے دکان کا، مکان کا کیا ہوگا، کون سنبھالے گا اس کا دکان، فلاں کو کتنا مال دینا ہے، کیسا وصیت کرنا ہے، میرے بعد یہ سب کون سنبھالے گا، یہی فکر رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت جب آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہو رہے تھے، دنیا سے جا رہے تھے، تو زبان پر بس چند باتیں تھیں، اس میں سے ایک اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ ہی کا ذکر تھا، اللہ ہی کو یاد کرتے تھے۔ ساری زندگی اللہ کو یاد رکھنے اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کو بھی یہی تلقین فرمائے کہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہو،
ایک صحابی ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا کہ معاذ مجھے تم بہت پسند ہو، تمہاری خدمت مجھے بہت پسند ہے، میں تم کو بہت چاہتا ہوں بیٹا، بہت چاہتا ہوں میں تم کو۔ ایک بات یاد رکھو معاذ کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کمپلسری پڑھو، ضرور پڑھو۔ کون سی دعا؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہم لوگوں کو بھی پڑھنا چاہیے ہر فرض نماز کے بعد۔ فرض نماز ہو جاتی نا، فرض نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد اور چند دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے اندر سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کے اندر کیا ہے؟ بندہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کو یاد کرنے کے لیے دل کے اندر مدد کی درخواست کر رہا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے، میری مدد فرما کہ میں تجھ کو یاد کرتا رہوں۔ یہ اللہ کی توفیق کی بات ہے، جس کو اللہ توفیق دیتے وہی آدمی اللہ کو یاد رکھتا، یاد کرتا۔ جو اللہ کو بھول جائے دنیا کے لخلخوں میں پڑھ کر کے، دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر کے، دنیا کی سرسبزی اور شادابی میں پڑھ کر کے، دنیا کے ہجوم میں پڑھ کے، دنیا کے کاموں میں پڑھ کے، دنیا کی باتوں میں پڑھ کے اگر جو اللہ کو بھول جائے وہ حقیقت میں اچھا انسان نہیں ہے، بلکہ اچھا انسان وہ ہے جو احسان کرنے والوں کے احسان کو ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہے۔ تو سب سے بڑا احسان کرنے والا تو پروردگار ہے ہم پر، تو اس کو ہمیشہ یاد رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہے، نبی کے پاس آئے، بولے اللہ کے نبی اسلام کے بارے میں کچھ احکام، مختصر احکام مجھے بتائیے، میں یاد کرتا رہوں، ذکر کرتا رہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھیگی رکھو، تر رکھو، کبھی بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو عبداللہ، کبھی بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نصیحت فرمائی، ایک آدمی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرے، بہت زیادہ سونا، چاندی خرچ کرے، بہت زیادہ چاندی، کتنا ثواب ملے گا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے بہتر، اسی طرح سے سب سے پاکیزہ، درجے کو بہت بلند کرنے والا اور سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ فضیلت والا، یہاں تک کہ میدان جہاد میں جا کے لڑ کر کے شہید ہو جائے، اس سے بھی زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ نے اللہ کو یاد کرنے میں رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے یاد رکھ کر کے، تو وہ اللہ کے نزدیک اتنا ثواب والا ہے، اتنا ثواب اللہ اس عورت کو یا اس مرد کو دیتے جتنا ثواب میدان جنگ میں جا کے شہید ہو جانے والے کو ملتا ہے، یا اپنے گھر میں سونا چاندی لے جا کے، گھر میں سے سونا چاندی لے جا کے صدقہ کرنے والے کو جتنا ملتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ثواب اللہ اس کو دیتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے دل کے اندر۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے میرے بھائیوں۔ سب سے آگے اللہ اس کو رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سب سے آگے رکھتے ہیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جا رہے تھے، جمدان نامی ایک پہاڑی کے پاس سے پیارے نبی کا گزر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیان فرمایا کہ آگے بڑھنے والے آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آگے بڑھنے والے کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے، یہ بہت آگے ہیں، قیامت کے دن یہ بہت آگے ہوں گے۔ اللہ کو یاد کرنے والے، اس کی تعریف کرنے والے قیامت کے روز بھی آگے ہوں گے، دنیا میں بھی کسی میدان میں اللہ ان کو پیچھے نہیں رکھے گا، ہر میدان میں ان کو آگے رکھے گا۔ آج دنیا کو چاہنے والے، دنیا کے لیے مر مٹنے والے آگے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان سے بھی آگے رکھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر اللہ کو ہم یاد رکھتے ہیں دل میں ہمیشہ، اور اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک محافظ فرشتے کو ہمارے بازو میں لگا دیتا ہے، ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ ہمارے بازو میں رہتا ہے، ہم کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے، نظر بد سے، جادو سے، یہ سب چیزوں سے بچاتا رہتا ہے۔ یہ خصوصی پروٹوکول ہے، اللہ کی طرف سے خصوصی حفاظت کرنے والا فرشتہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ لگا دیتے ہیں، اور یہ ہماری حفاظت کرتا رہتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ایک واچ مین کو یا ایک گن مین کو ہم لے کر کے چلے، اس کی تنخواہ ماہانہ کتنا نکالنی پڑتی ہے، لیکن کچھ بھی کرنا نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر کچھ مشکلات آئی تو اللہ کا سہارا، خوشی آئی تو اللہ کا نام لے، اچھائی نعمت بھی دی اللہ کا نام لے، کوئی بھی نعمت جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ پنکھا عطا کیا، یہ AC عطا کیا، یہ گھر عطا کیا، جو بھی نعمت ہم کو ملی ہے اس نعمت کے سامنے اللہ کا ذکر کر دیں، بس سو آسان کام ہے، تھوڑا توجہ کی ضرورت ہے اور کچھ نہیں ہے۔
صرف توجہ کی ضرورت ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہم سے خوش ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ صرف زبان سے ہی ذکر نہیں, دل سے ہی ذکر نہیں, اعضاء سے بھی ذکر کریں. ہمارے پارٹس آف دا باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ پارٹس سے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے. کیسے؟ اسلاف ہمارے کہا کرتے تھے کہ ہاتھ کا ذکر صدقہ کرنا ہے, حلال چیزوں کو چھونا ہے, حرام چیزوں کو نہیں چھونا ہے. اور ہاتھ کا ذکر کیا ہے؟ ہاتھ سے اللہ کو یاد کرنے کا معنی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں. اور اسی طرح سے آنکھ کا ذکر یہ ہے, اللہ کو یاد کرتی ہے آنکھ بھی. کیسے؟ قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھے, اللہ کی یاد میں روئے, غلط چیزوں کو نہ دیکھے. یہ اللہ کا ذکر ہے آنکھ کے ذریعے سے. اسی طرح سے دماغ کا ذکر بری سوچ نہ رکھے, دین کی سوچ رکھے, اچھی سوچ رکھے. اور پاؤں کا ذکر یہ ہے کہ حرام کی طرف نہ جائے, اچھائی کی طرف چل کر کے جائے, حلال کی طرف چل کر کے جائے. یہ سب اعضاء کا ذکر ہے. میرے بھائیوں, بظاہر ہم لوگ مسلمان ہیں, لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ, ہمارے دل کے ساتھ, ہمارے دماغ کے ساتھ پورے کا پورا ہم مسلمان بنے, پورے کا پورا ہم اللہ کی تعریف کرنے والے بنے. یہ اللہ کی چاہت ہے. تو قدم قدم پر, ہر جگہ پر توجہ کے ساتھ بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. یہ سب سے بڑی احسان شناسی ہے. احسان کو سمجھ کر کے, احسان کو مان کر کے اس کا ذکر کرتے رہنا ہے. اگر کوئی آدمی, کوئی مرد یا عورت دنیا کے جھمیلوں میں پڑ کے, دنیا کے اندر کی جو نعمتیں اس کو اللہ نے دیا ہے, نعمت دینے والے کو بھول جائے تو نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ کو یاد نہ کرنے والا خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اپنے آپ کو بھولنے کا مطلب, اپنے آپ کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون ہے, وہ کیا کام کرنے والا ہے, کیوں آیا ہے, کیا کر رہا ہے, معلوم نہیں ہوگا. ایک چھوٹی مثال اگر ہم جاننا ہو تو اب یہ چلانے والا بادشاہ ہے, حکومت چلانے والا ایک بادشاہ ہے, ایک چیف منسٹر ہے. چیف منسٹر اس کی کرسی کو سنبھالنے کا کام وہ کرے گا. کیا کیا مسائل ہے, کیا کرنا ہے, بڑے بڑے کام ہے اس کے. وہ اپنے آپ کو جب سمجھے گا کہ میں ایک چیف منسٹر ہوں, ایز اے چیف منسٹر میرے یہ کام ہے, میٹنگ ہے, یہ کام کرنا ہے, بڑے بڑے کام ہے, جب وہ اپنے آپ کو وہ کون ہے وہ سمجھے گا تو یہ سب کام کرے گا. اپنے آپ کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے کاموں کو چھوڑ کے چھوٹے بچوں کے ساتھ جا کر کے مٹی میں کھیلتا رہے. اپنے آپ کو بھول گیا کہ وہ کون ہے, وہ کیا ہے, اس کی صحیح کی کتنی اہمیت ہے, سب بھول گیا. چھوٹے موٹے کام کر لیتے بیٹا ہے, چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھیل رہے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح نہ ہونا مومنوں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ ان کو اپنے آپ کو بھلا دیا. آج کتنے مسلمان ہمارے بھائی بہنیں ہیں جو غیر ضروری کاموں میں اپنے آپ کو لگائے رکھے ہیں. غیر ضروری کام, قیامت کے روز, آخرت کے روز کچھ بھی خبر میں نہیں کام آنے والے کاموں میں زندگیاں گزار دیتے ہیں. ایک آدمی شوق سے پیلس بنا رہا ہے, بنایا پورا دن رات اس میں صرف کیا, اس کے بعد جیسے ہی پورا بن کے تیار ہو گیا, انتقال ہو گیا, بعد میں کتے مود رہے, وہاں پہ جا کے کتے سو رہے, کوئی نہیں ہے وہاں پہ, کسی کے رہنے سہنے کے لیے جگہ نہیں ہے, بلکہ جنگل میں کہیں بنایا اپنے ناموری کے لیے, لیکن خود بھی نہیں رہا, انتقال ہو گیا, بیکار آبس کام کر کے مر گیا. ایسے کتنے غیر ضروری چیزوں میں اپنے اوقات کو بیکار کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کا مقام کیا, میں کون ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, میرا کام کیا ہے, دنیا کے اندر عبادت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, یہ انسان کو سوچ کر کے عبادت کی طرف لگنا یہ اصل چیز ہے. اللہ اس کو بھلا دے گا. یہ سب سے بڑی سزا ہے انسان کے لیے, سب سے بڑی سزا. کیا کرنے کے لیے گیا تھا, کیا کر رہا ہے, انسان کو معلوم نہ ہو, بیکار کھیل لیتے بیٹھ جائے تو کیا یہ سزا نہیں ہے؟ یہ بڑی سزا ہے. اور دوسری سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتے کی حفاظت کو نکال دے کے شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں. اب بولو ہمارا دشمن شیطان ہے, شیطان دشمن رہنے کے باوجود کتنے شیطان کی باتوں میں ہم آ جاتے ہیں. اب وہی دشمن شیطان اگر دوست بن جائے تو کتنی خطرناک تباہی مچائے گا. اللہ نے بیان فرمایا, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ کی یاد سے دور ہو جائے, اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے, تو ایک شیطان اس کا ساتھی بنا کر کے ہم لگا دیتے ہیں. اب سمجھ جائیے کتنا بھیانک بربادی وہ کرے گا. شیطان دشمن ہے ہمارا, دشمن رہنے کے باوجود اس کی باتوں میں ہم آ جا کر کے گناہ کا کام کر ڈال دیں. وہی دشمن اگر ہمارا دوست بن جائے تو اور کتنا برائی کرائے گا ہمارے سے, کتنے بھیانک فساد کروائے گا. تو یہ دوسرا نقصان ہے کہ اللہ کو بھول جائے اگر کوئی لوگ, تو یہ نقصانات اس کو اٹھانا پڑتا ہے. تیسرا نقصان یہ ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا تنگ کر دیں گے، آخرت اندھیری کر دیں گے. دنیا بالکل تنگ ہو جاتی، شارٹ، کھانا پینا اس کا تنگ ہو جاتا، بیماریوں کا پٹا ہو جاتا گھر. جو بھی کماتا ہے یہ بیماریوں بیچ پورے پیسے برباد، پورے کا پورا گھر تنگی میں آ جائے گا، بہت پریشانیاں، اور آخرت میں اندھا بن کر کے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، اندھا بنا کے اٹھائے گا. قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ أَتَتْكَ آيَاتُ، کہ فرمایا کہ جو میری ذکر سے اعراض کرے، مجھے بھول جائے. اللہ بول رہے کہ جو مجھے بھول جائے اس کو میں کیا کرتا ہوں، دنیا کی زندگی اس کی تنگ بنا دیتا ہوں، برزخ کی زندگی تنگ بنا دیتا ہوں، تنگی میں آ جاتا ہے انسان، اور آخرت میں اندھا بنا کر کے اللہ اس کو اٹھائیں گے. اٹھ کر کے کہے گا کہ اللہ میں تو دیکھنے والا تھا، آنکھیں تھی مجھے، کہاں گئے میری آنکھ؟ اللہ کہے گا کہ دنیا میں میری باتیں آتی تھی، میرا نام آتا تھا، مجھے ایسا ہی بھول گیا جیسا آج ہم نے تمہارے آنکھوں کو نکال دیا. میری ماں اور بہنوں، بھائیوں، انسان کی اچھائی یہی ہے اور سچے آدمی کی پہچان یہی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اس کو کبھی نہ بھولے، کوئی اچھائی کرے تو اس کو کبھی نہ بھولے. اور سب سے زیادہ اچھائی تو پروردگار ہمارے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کو کبھی نہ بھولے، اللہ کو یاد رکھیں، پنج وقتہ نماز پڑھے، نوافل پڑھے، ذکر اذکار کرے، کثرت سے، خالی ٹائم رہا تو قرآن کی تلاوت کرے، کچھ نہ کچھ اللہ کی بڑائی بڑھوتری بولتے رہے. اگر یہاں اللہ کی بڑھوتری ہم بولیں گے تو ملائے اعلیٰ بہتر فرشتوں کے پاس اللہ ہمارا نام لے کر کے ہماری تعریف کریں گے. اس لیے مالک کو کبھی نہ بھولیں. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کی یاد، ہمیشہ اس کو یاد، دل میں یاد رکھ کر کے زبان سے اس کا ذکر کرتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.